سال کا زمانہ آپ دیکھ لیجئے کیسا گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں لوگ تاریخیوں میں تھے، لوگ ظلمت میں ٹہل رہے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر رہے تھے، عورتوں کو ان کے شوہروں کے چتا پہ لوگ جلا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام پہ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے سورہ اقرا نازل ہوتی ہے، لوگوں نے بچیوں کو زندہ دفن کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لیا تھا، عورتوں کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے عرش بیت النور کا مسافر بنایا گیا تھا۔ یہ علم کی برکت تھی، یہ اسلام کی برکت تھی۔ آج علم سے کوسوں دور ہے، اسلام کی روشنی ہمارے سامنے ہے مگر اس سے ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں۔ آواز نے مصمم کر لے، ہم اپنے بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، قاری بھی بنائیں گے، اور عالم حافظ قاری بننے کے بعد ہمارا یہی بچہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، فلاسفر ہوگا، اور دنیا کی میں وہ ترقی کرے گا۔ یاد رکھو، جب ایک عالم کسی جج کے کرسی پہ بیٹھے گا تو فیصلہ کرے گا، وہی فیصلہ کرے گا جو علم دین مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے۔ جب وہ ایک عالم جو ہے وکیل بنے گا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، بولے گا تو سچ بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے 100 سال پہلے دیکھیے، جب علماء جج ہوتے تھے، علماء وکیل ہوتے تھے، علماء ڈپٹی اسپیکر ہوتے تھے، جب عالم یہ تھا دنیا میں آسمان سے رحمتوں کے پھول برسا کرتے تھے۔ آج بھی چاہتے ہو دنیا امن کے سائے میں آئے تو اپنے بچوں کو عالم بنا کے ڈاکٹر بناؤ، IAS بناؤ، ججز بناؤ، تاکہ آج بھی دنیا میں امن کی فضا ہموار ہو جائے۔ ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ افسوس تو یہ ہے میرے مصطفیٰ رحمت عالم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تھا، جانتے ہیں کیا تھا؟ صرف 13 لوگ کم و بیش لکھنا جانتے تھے، مگر پیغمبر اسلام کا پیار اپنی امت سے دیکھو، رسول رحمت کے بعد خود فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ 13 لوگ کم و بیش لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے، مگر جب ظاہری حیا سے میرے مصطفیٰ پردہ فرماتے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں میرے مصطفیٰ نے قلم عطا فرمایا تھا، اور ایک عظیم الشان علمی انقلاب میرے مصطفیٰ نے بپا فرمایا تھا۔ بھول گئے آپ؟ نہیں معلوم ہے آپ کو تو معلوم کیجئے اس زمانے کو نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بدر قائم ہوتا ہے، میدان بدر میں لوگ آتے ہیں، آنے والے وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو اور مسلمانوں کو اور مصطفیٰ پیارے کو صفحے دہر سے مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں وہ پوری تگ و دو کرتے ہیں، مگر وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ باطل حق کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آیا تھا، مگر اسلام کو اللہ نے بلند فرمایا اور کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اب وہاں پہ جو لوگ شمع حق کو بجھانے کے لیے آئے تھے وہ خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انہیں مارا نہ جائے، انہیں ٹارچر نہ کیا جائے، ان پہ ظلم نہ کیا جائے، بلکہ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے۔ آج ان کے دل تاریخ ہے، آج اسلام کی روشنی ان کے پاس نہیں ہے، تب یہ برے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ کل جب یہ علم کی روشنی ہوگی، عشق مصطفیٰ کا جام پیئیں گے، یہی پتھر مارنے والے دامن اسلام میں آکے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی، تھوڑا زمانہ گزرا تھا، لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ آقا کائنات نے فرمایا جس کے پاس دولت ہو فدیہ دے کے رہائی حاصل کر لے، اور جو لکھنا پڑھنا جانتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، حضور پیر طریقت حضرت علامہ پیر عبدالرب صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، مفتی محمد شمس القمر صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، الجامعۃ الاسلامیہ، عوام اہل سنت، ماشاءاللہ حضرات تشریف رکھیں۔ حضور پیر طریقت کی آمد ہے، چہرے کی زیارت کریں، برکتیں حاصل کریں۔ حضرات آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں مخدومی چمن کے شریف مقبول پیر طریقت رہبر راہ شریعت سیدی و سندی شاہ علامہ سید عبدالرب صاحب قبلہ دامت فیضہم صاحب سجادہ خانقاہ مخدومیہ بلہری شریف فیضان مخدوم بلہری لے کر کے ہمارے اور آپ کے مابین جلوہ بار ہیں۔ حضرت کی خرد نوازی محبتیں یہ کسی پر مخفی نہیں ہے،
جس محفل میں پہنچ جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، اس محفل میں ایسا لگتا ہے کہ رحمت الہی کا نزول ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب فضل ہیں، صاحب کمال ہیں، صاحب علم ہیں، نسبت کا فیضان تو ہے ہی ہے، علم کے زیور سے بھی رب کائنات نے آراستہ فرمایا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ حضرت کا سایہ کرم ہمارے سروں پہ دراز فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت کے استقامت عطا فرمائے۔ حضرات تھوڑی دیر میں اور گفتگو کروں گا اور اس کے بعد حضرت کے زبان فیض ترجمان سے جو پھول کھلیں گے اس کی خوشبو سے آپ دماغ و مشامجہ کو مشکبار فرمائیں گے۔ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم امت الکریمہ۔ میں عرض کر رہا تھا علم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور آقائے کائنات نے علمی انقلاب پیدا فرمایا ہے۔ بدر کے میدان میں جو لوگ فدیہ دے سکتے تھے فدیہ دے کر کے رہا ہو گئے، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کا عالم یہ تھا۔ آقائے کائنات فرماتے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں وہ انصار کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھلا دے، انہیں رہائی مل جائے گی۔ کون سا علم میرے آقا سے بہتر قرآن کا علم کون جانتا تھا؟ نبی رحمت سے بہتر دوسرے علوم سے کون آراستہ و پیراستہ تھا؟ وہ کون سا علم تھا جس کو پڑھانے کے لیے مصطفیٰ پیارے ارشاد فرما رہے تھے؟ اب آؤ دیکھو آقا فرماتے ہیں دوسرے قوموں کے زبانوں کو سیکھو تاکہ ان کے حربوں سے محفوظ رہ سکو۔ گویا جو علم ان کے پاس تھا آقا فرما رہے تھے تم ہمارے امت کے انصار کو حوالے کر دو، تمہیں رہائی مل جائے گی۔ علم دین مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور دنیا میں جتنے علوم پائے جاتے ہیں ہر علم میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ آج دنیا جو امام محمد رضا کے سامنے سرخمیدہ ہوتی ہے وجہ کوئی اور نہیں ہے۔ جس فیلڈ میں دیکھیے، منطق میں دیکھیے، فلسفہ میں دیکھیے، بلاغت میں دیکھیے، اصول میں دیکھیے، اصول حدیث میں دیکھیے، 102 علوم میں جس نے اپنے علم کا لوہا بنوایا ہے اسے امام محمد رضا کہتے ہیں۔ زمانہ جھکے گا علم کی بنیاد پر جھکے گا، زمانہ قلمہ میں ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ آپ بھی اگر کامیابی چاہتے ہیں، آپ بھی کامرانی چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہو محلوں میں، علاقوں میں، مجلسوں میں، علم دین مصطفیٰ حاصل کرو اور دنیا کے علوم کو حاصل کرو تاکہ خود بھی ترقی کرو اور قوم بھی ترقی کر سکے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ علم سے دور ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے شاندار گاڑیاں ہوں تب کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے عظیم الشان بنگلے ہوں تب کامیاب ہو جائیں گے، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بہت بڑے بڑے پوسٹ پہ فائز ہو جائیں تب کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھو پوسٹ پہ فائز ہونا بھی ضروری ہے، مگر سب سے پہلے سچا مسلمان بن کر کے، نبی کا وارث بن کر کے، علوم دین مصطفیٰ پہ آپ گامزن ہو کر کے پھر آپ جہاں بھی جائیں گے کامیابیاں قدموں کا بوسہ لیں گی۔ شاندار محلوں میں ہوں گے تب بھی کامیاب ہوں گے، اور کسی مکتب میں آپ ہوں گے تبھی کامیاب ہوں گے، کہیں راستے پہ چلیں گے تب بھی کامیاب ہوں گے۔ جہاں جہاں جائیں گے زمانہ قدموں میں ہوگا، غلام مصطفیٰ بنو، جہاں جاؤ کامیابی قدموں کا بوسہ کیا کہنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی ذوالفقار احمد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت شاندار۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جس پیغمبر نے علم کی روشنی دیا تھا آج اسی پیغمبر کے ماننے والے بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ حضور ایک رپورٹ میں نے پڑھا کہ غیروں ہم لوگ جو ہے سال میں ایک کتاب سے ہی کم پڑھتے ہیں قوم مسلم کے بارے میں۔ جس پیغمبر پر سب سے پہلے وہی اقرا نازل ہوئی تھی، ایک یورپ کا ایک تنظیم یورپ کی، اس نے سروے کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مسلمان سال میں ایک کتاب پڑھتا ہے، غیر مسلم سال میں تقریباً 80 کتابیں پڑھتے ہیں، کسی نے کہا 200 کتابیں پڑھتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہودی لابی 40 کتابیں پڑھتی ہیں۔ یہودیوں کے ہاں 40، صحیح رپورٹ ایک یہ ہے کہ 35 کتابیں غیر پڑھتے ہیں اور سال میں ایک کتاب ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک اور رپورٹ کسی نے پیش کیا کہ مسلمان سال میں 6 منٹ پڑھتا ہے، اور یورپ کے افراد 200 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ ایجاد کون کرے گا؟ صنعت میں آگے کون ہوگا؟ کامیابی سے ہمکنار کون ہوگا؟
آپ دیکھیں یہ کورونا وائرس کا زمانہ تھا، ہمارے یہاں 57 ممالک جو اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں ان کے یہاں عالم یہ تھا، وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور یورپ دنیا کورونا وائرس کے موقع پہ ویکسین بنا رہی تھی اور ہم خاموش تھے۔ ہم وہ ہیں کہ ہمارے دہلیز پہ لوگ علم کی خیرات مانگنے آتے تھے، اور آج ہم اس طرح گر چکے ہیں کہ ہم غیروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ ان کے گھر سے زیادہ، ان کی گاڑیوں سے زیادہ ان کے بچوں پہ پڑھائی پہ دولت خرچ کی جاتی ہے، تب قوم کامیاب ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں علم کو چھوڑ دیا گیا ہے، اگر دولت خرچ کی جاتی ہے تو بنگلوں پہ کی جاتی ہے، گاڑیوں پہ کی جاتی ہے، وجود پہ کی جاتی ہے، کپڑوں پہ کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، جامعہ روناہی میں آنے والے غیور مسلمانوں، سوچ بدل لو۔ آپ آدھی روٹی کھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھا دو، عالم دین بھی بچہ ہو، اور جج بھی آپ کا بچہ ہو، عالم دین آپ کا بچہ ہو، انجینئر آپ کا بچہ ہو، عالم دین آپ کا بچہ ہو، ڈاکٹر آپ کا بچہ ہو۔ پھر دیکھو زمانے میں کیسے انقلاب پیدا ہوگا، اور زمانے میں کامیابی سے آپ کو آگے پڑھنے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے، تمہیں زندہ رہنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے مثال عطا فرمایا تھا۔ بہت اچھے، سب سے زیادہ ایمان و عقیدے کے بعد جو کوشش میرے مصطفیٰ کی تھی وہ تعلیم کے حوالے سے تھی۔ ایمان و عقیدے کے تحفظ کے بعد میرے آقا چاہتے تھے کہ قوموں کی ترقی کا راز اسی میں ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، حضور پیر طریقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، تشریف فرما ہے، یہ بتلائیں گے آپ کو۔ آج کے 80-85 سال پہلے جب ہیروشیما پہ بم برسایا گیا تھا تو 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مرے تھے، اور جب ناگاساکی پہ بم برسایا گیا تھا تو ایک رپورٹ کے مطابق یہ خبر آئی تھی کہ پورا جو ہے جاپان ختم ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس کا وجود مٹ گیا ہے۔ آج ہم بھی بجھتے ہوئے چراغ کے مانند ہیں لوگوں کی نگاہوں میں، مگر آج اگر اپنی روشنی سے زمانے کا روشن کرنا چاہتے ہو تو اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اپنے بچوں کو جامعہ روناہی میں بھیج کے عالم بنانے کے بعد میں دنیاوی علوم کا ایسا عظیم شاہکار بنا دو کہ زمانے میں آپ کا بچہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا نظر آئے۔ یہی یورپ، یہی جاپان ہے جہاں جس کو لوگ کہہ رہے تھے مٹ گیا جاپان، ختم ہو گیا جاپان، صفحے دہر سے اس کا وجود ختم ہو گیا، مگر جب تھوڑی دنوں کے بعد میں ایک میٹنگ بلائی ان لوگوں نے تو ڈاکٹر کو بلایا، انجینئر کو بلایا، اور بہت بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو طلب کیا گیا اور کہا سب لوگ آ جاؤ۔ پروفیسر آتے ہیں، انجینئر آتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے، ٹیچروں کا طبقہ آتا ہے، اور ان لوگوں نے کہا آپ لوگ اپنا وقت صرف قوم کے لیے خرچ کرو۔ آج افسوس یہ ہے دنیا داروں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، قدر کرتے ہیں، مگر اہل علم کے قدر کے حوالے سے لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کا احترام لوگ کم کرتے ہیں، جبکہ پڑھا لکھا پروفیسر حکومت کی نگاہ میں اول درجے کا شہری ہوتا ہے، اور ہونا یہ چاہیے قوم مسلم کے یہاں عالم دین آپ کا مقتدی اور رہنما ہو اور صف اول کا شخص کہا جائے، مگر آج ہم نے غلام بنا لیا ہے، ہم نے نوکر بنا لیا ہے، ہم نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہی جاپان جس کے مٹنے کی خبر تھی، اب یہ اکٹھا کیا گیا اور کہا سنو، ہاں ایسا ہے کہ تمہیں ایک منسٹر کی تنخواہ دی جائے گی، تمہیں ایک منسٹر کی گاڑی دی جائے گی، ان جیسا بنگلہ دیا جائے گا، محنت کرو قوم کو آگے لانے کے لیے۔ قوم کے بچے اکٹھا کیے گئے، یکجا کیے گئے، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے لیکچرار اکٹھا ہوئے، 20 سال تک اپنی قوم پہ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کاوش کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 20 سال کے بعد میں جب اسی جاپان سے کوئی چیز بنتی ہے، گاڑیاں ہو یا کوئی دوسرا سامان ہو، لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، تو لوگ آنکھ بند کے خرید لیتے ہیں۔ یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ مجھے کہنے دیا جائے یہ علمی انقلاب تھا جس نے زبان جاپان کو زندہ کر دیا تھا۔ اے قوم مسلم، اگر زندگی چاہتے ہو جامع عشق مصطفیٰ پی لو، قرآن پڑھو، حدیث پاک پڑھو، عاشق مصطفیٰ بن جاؤ، امام محمد رضا کے روش پہ چلو، زمانہ قدموں میں ہوگا، تم بھی زندہ
होगे और ज़माना तुम्हें सलाम करता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान छोड़ दिया है इल्म दीन मुस्तफ़ा का हुसूल, हमने छोड़ दिया है कुरान को पढ़ना, हम नाकाम हो गए हैं। आप क्या समझते हैं आलिम बन के आप कामयाब नहीं हो सकते हैं? आप क्या समझते हैं इल्म दीन मुस्तफ़ा से आदमी इनकलाब पैदा नहीं कर सकता है? चलो 1400 साल पहले वापस पढ़ते हैं और पूछते हैं सरकार उमर फारूक आजम से, हुजूर आप बतलाइए एक आलिम दुनिया पे हुकूमत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हुजूर आप बताइए कि इल्म दीन मुस्तफ़ा से आदमी इनकलाब पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आप फरमाएंगे मुझसे सुनना चाहे तो सुनो, मैं वो हूँ जब ईमान नहीं लाया था तो अपने वालिद खत्ताब के ऊँटों को चलाता था। 5 ऊँट हुआ करते थे मगर मैं ऊँटों को संभाल नहीं पाता था, मेरी ये कैफियत थी। ईमान लाया हूँ, हजारों मस्जिदें मदरसे इस्लाम की मुक़द्दस इमारतों को मैंने बनाया। वाह 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 वाह। मुझसे पूछना चाहे तो 23 लाख मुरब्बा मील पर इल्म दीन मुस्तफ़ा की वजह से मैंने हुकूमत किया। सुभान अल्लाह। वही सरकार उमर फारूक आज़म है। इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा आप उम्रा करने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, मक्का शरीफ करीब आया, लोग इकट्ठा हो गए, रुक गए एक जगह पर और उसके बाद में लोग एक तरफ चले गए। आप एक लकड़ी लेते हैं और जमीन खोदने लगते हैं, रोने लगते हैं, आंखों में आंसू है। दीवाने हाजिर हुए, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, काबा के दीवारों के साए में चल रहे हैं, तवाफ़े काबा करेंगे, मकामे इब्राहिम पे नमाज पढ़ेंगे, बाबे काबा को थाम के दुआएं मांगेंगे, आखिर इस तरह रोते क्यों जा रहे हैं? आपने इरशाद फरमाया, मैं उमर इब्न खत्ताब हूँ, यही वो जगह है जहाँ अपने वालिद के ऊँटों को मैं चलाया करता था और उसके बाद में 5 ऊँट भी मैं संभाल नहीं पाता था। लेकिन जब मुस्तफ़ा प्यारे के मुक़द्दस बारगाह नाज़ से इल्म मैंने हासिल किया तो 23 लाख मुरब्बा मील दूरी पे मैं हुकूमत कर रहा हूँ, सब मेरे कब्जे में है। मुझे कहने दिया जाए इल्म दीन मुस्तफ़ा की बरकत थी कि उमर इब्न खत्ताब लोगों पे तो हुकूमत करते थे, हवाओं पे हुकूमत करने वाले को आलिम दीन और सहाबी कहा जाता है, पानी पे हुकूमत करने वाले को सहाबी नबी कहा जाता है। मेरे मुस्तफ़ा के चुप जो है सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के इल्म हासिल करने वाले को उमर इब्न खत्ताब कहा जाता है। जो खत लिखते हैं वो इंसान को नहीं लिखते हैं, पानी के नाम लिखते हैं और बता देते हैं नबी का दीवाना जो होता है वो पानी पे भी हुकूमत करता है, फिजाओं पे भी हुकूमत करता है और इंसानों पे भी हुकूमत करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म दीन मुस्तफ़ा भी हासिल करो, इल्म दुनिया भी हासिल करो और फिर देखो ज़माना तुम्हारे कदमों में होगा। लोग हजारों गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मगर याद रखो तुम्हें उन्हें नहीं सुनना है। तुम्हें अगर सुनना है तो उलमा को सुनना है, तुम्हें सुनना है तो इन सादात को सुनना है, तुम्हें सुनना है तो मजहबी कायदीन को सुनना है और इल्म दीन मुस्तफ़ा की रोशनी लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना है। मैंने कहा कामयाबी लोग दीन को छोड़ के चाहते हैं, मिल जाए कामयाबी हरगिज़ नहीं मिल सकती है। दीन छोड़ के एक मुसलमान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। इश्क़ मुस्तफ़ा से अलग होकर के कोई भी शख्स कामयाब नहीं हो सकता है। कुरान को छोड़ करके कोई भी शख्स कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा एक अजीम नाम, उस नाम को कहा जाता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्होंने दुनिया भर पे हुकूमत की थी। दुआ फरमाई थी, रब्बे कदीर मुझे हुक्मरानी अता फरमा दे। जिब्रील अमीन आते हैं, फरमाते 3 ऑप्शन है, एक इल्म ले लो, दौलत ले लो, शोहरत ले लो, क्या चाहते हो? आप तौबा फरमाते हैं, रुजू फरमाते हैं कि मैंने ये दौलत हुकूमत क्यों मांग ली? आपने फरमाया, अर्ज किया मुझे इल्म दे दिया जाए। देखो इल्म की ताकत, इल्म की कुव्वत और इल्म का फैजान देखो कितना होता है। आप फरमाते हैं मुझे इल्म दिया जाए, इल्म की दौलत मिली, इसे इल्म की बरकत से सरकारे सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहती मिल जाती है और दौलत कदमों में हो। आप अंदाजा लगाइए इल्म कैसा अजीम सरमाया है हम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि जब हम इल्म से के जेवर से आरास्ता होंगे तो हुकूमत भी करेंगे, जमाने में कामयाब भी होंगे और जमाना हमारे कदमों में होगा। हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हमने लिखना छोड़ दिया है, हम तालीम के जेवर से आरास्ता हुए। यह इंसान मस्जिद मलाइका जो बना है अपनी सूरत की बुनियाद पे नहीं, दौलत की बुनियाद पे नहीं, इंसान मस्जिद मलाइका बना है तो इल्म की बुनियाद पे। इल्म इंसानियत की शनाख्त है, इल्म आदमियत की मेराज है, इल्म के जरिए से इंसान बनता है और
ترقی کی راہوں پہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے۔ علم دین مصطفیٰ حاصل کرو اور زمانے میں انقلاب لے آؤ۔ جامعہ روناہی میں آنے والے مسلمانوں آئے ہو تو عہد کر لو، ہمارے اگر 3 بچے ہیں، ایک تاجر بنے گا، وہ ایک عالم دین بننے کے بعد میں IAS بنے گا، PCS بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ پھر دیکھو انقلاب کیسے آتا ہے، علم و ہنر سے پاتی ہے انسانیت فروغ۔ انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، عشق مصطفیٰ کا جام اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پہ زندگی اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ میرے بعد بہت سارے عظیم علماء و سادات ہیں جن کے خطاب نایاب سے آپ کو مستفیض ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔